ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایسا زبردست قسم کا عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کے پڑھ لینے سے صحابی رسول کے قول اور صحابی رسول کے فرمان کے مطابق جنات خود آپ کے پہرے دار بن جائیں گے۔ تو اب یہ کون سی آیت ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ڈیٹیل سے پیش کی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، میں ہوں محمد عرفان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وظائف و عملیات۔ آج آپ کے سامنے جس ٹاپک پہ بات کی جا رہی ہے انتہائی اہم زبردست ہے کہ کس طرح سے کر کے آپ جنات کو اپنے اوپر پہرے داری کے طور پہ مسلط کر سکتے ہیں۔ جنات آپ کا پہرا دینے پہ لگ گئے تو پھر کوئی بھی مخلوق آپ کا کوئی بھی بال بھی بانکا نہیں کر سکتی۔ جب جنات آپ پہ پہرا دینے لگ جائیں گے، جب جنات آپ کے بچوں پہ پہرا دینے لگ جائیں گے تو پھر کوئی بھی مائی کا لال آپ کا نقصان نہیں کر پائے گا۔ جب جنات خود جن چیزوں کا ہمیں آج کل زیادہ ڈر خطرہ رہتا ہے، جب وہی ہمارے محافظ ہو جائیں گے، جب وہی ہمارے نگران ہو جائیں گے تو پھر میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا لمحہ ہے کہ ہم پھر کس طرح سے کر کے کسی مشکل میں آ سکتے ہیں۔ تو اب یہ کس طرح سے کر کے انہیں پہرے دار بنایا جا سکتا ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے ڈیٹیل سے پیش کرتا ہوں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف و عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو، وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں تک پہنچتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے ساتھ مخلص رشتہ دار، دوست احباب چلنے والوں کو شیطان کے شر سے بچائے، جنات کے حملوں سے بچائے، دھوکے بازوں کے دھوکے فراڈ سے بچائے، ہر قسم کی بیماری، دکھ درد، تکلیف، آزمائش سے بچائے۔ مزید میرے پیارے دوستو، اگر آپ کسی معاملے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے کوئی وظیفہ یا روحانی، نورانی، قرآنی، اسلامی عمل پوچھنا چاہتے ہوں یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ کمنٹ کر کے اظہار کرنا آپ کا کام ہے، آپ کی رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ بہترین، آسان، عمدہ انداز میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ بات کرتی ہیں کہ یہ کون سی ایسی آیت ہے کہ جس کے پڑھنے سے جنات خود آپ کے سر پہ نگران بن جائیں گے، آپ کے پہرے دار بن جائیں گے، آپ کا پہرا دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تمام حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں اور ان میں چھپے ہوئے قیمتی موتی اپنے دامن میں سمیٹ کر اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے جنات سے ملاقات کرنے کے واقعات اتنی کثرت سے بیان کیے ہیں جن کا انکار کرنا ایک صحیح العقل انسان کے بس کی بات نہیں۔ مثلاً مولانا محمد یوسف کاندلوی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں حمص میں سے چلا تو رستے میں رات کے وقت ایک جگہ وہاں کے جنات میرے پاس آ گئے۔ میں نے اسی وقت سورہ اعراف کی یہ آیت پڑھی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ آیت سنتے ہی جنات نے ایک دوسرے سے کہا، اب تو صبح تک اس کا پہرا دینا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے ساری رات مجھے تنگ کرنے اور ڈرانے دھمکانے کی بجائے میرا پہرا دیا۔ صبح کو میں سواری پر بیٹھا اور آگے چل پڑا۔ علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد آپ علیہ السلام مکہ معظمہ واپس لوٹے تو رستے میں مقام جوفہ پر قیام کیا اور فرمایا، تم میں سے کون باہمت ہے جو فلاں کنویں سے پانی لے آئے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں۔ حضرت سلمہ بن اکوع بھی ان کے ساتھ تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کنویں کے قریب پہنچے تو وہاں کے درختوں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں اور ان سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ہم ڈر کے واپس آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جنات تھے، اگر تم میرے کہنے کے مطابق چلے جاتے تو وہ تمہیں کچھ نہ کہتے۔ پھر ایک اور جماعت بھیجی، وہ بھی ڈر کر واپس لوٹ آئی۔ بالآخر حضرت علی کو بلا کر پانی لینے بھیجا۔ ان کے ساتھ بھی ایک جماعت تھی جو ایسا خوفناک منظر دیکھتے ہی ڈر گئی، حتیٰ کہ ان کے خوفناک درختوں سے کٹے ہوئے سر ظاہر ہونے لگے۔ مگر حضرت علی نے فرمایا، ڈرو نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اعوذ بالرحمن پڑھتے ہوئے کنویں کے قریب پہنچ گئے۔ کنویں میں سے پانی نکالنا شروع کیا تو وہاں سے بھی قیقوں کی خوفناک آوازیں آتی رہیں، مگر انہوں نے اطمینان سے پانی بھرا اور واپس آ گئے۔
رستے میں عاطف غیبی کی آواز آئی جو حضور علیہ السلام کی نعت اور حضرت علی کی شان میں منقبت پڑھ رہا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ عاطف عبداللہ جن تھا جس نے بتوں کے شیطان مسر کو کوہ صفا میں قتل کیا تھا۔ ناظرین و سامعین کرام، انسانوں کو جنات کا تنگ کرنا تو احادیث سے ثابت ہے، بھلا ایسی بدقسمتی کس پہ غالب ہوگی جو حضور سرور کونین کی احادیث میں بیان کردہ حقائق کو خود سختہ کہانیاں کہہ کر رد کرتا پھرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے جنات کے حملوں سے مکر و فریب سے بچائے، آمین۔